جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، اتنی زیادہ مخلوقات ہیں، اتنی زیادہ مخلوقات ہیں، آواز کھولو کی ہو گیا، اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی نبی، پیغمبر، فرشتہ بھی نہیں جانتا کہ اللہ نے کتنی قسم کی مخلوقات اور کیسی کیسی پیدا کی، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اچھا عجیب بات ہے کہ اللہ کی مخلوقات پہ اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان ہے نا، یہ انسان آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے، یہ ان میں کوئی خاص مخلوق ہے، اور اس مخلوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کے کہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی، اور اس مکہ کے شہر حرم جو امن والا شہر ہے، اس کی قسمیں 4 قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں کہ انسان کو ہم نے بڑا ہی اعلیٰ بنایا۔ حالانکہ اللہ پاک ویسے بھی بات کہے تو سچ ہوتی ہے، لیکن قسم ایک طریقہ، چونکہ عربوں میں آپ دیکھیں، عربوں میں جب بات کرتے ہیں تو بات واللہ واللہ، تو یہ عربوں کے لہجے میں اللہ پاک نے ایک بات کہی ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں انسان جو ہے نا، یہ بڑی اعلیٰ مخلوق بنائی۔ بلکہ 15ویں سپارے میں اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات کہی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو بڑی عزت دی ہے، اور ہم نے اس انسان کو اس قابل بنایا ہے کہ یہ ہواؤں میں اڑ سکتا ہے۔ یعنی آج سے 1450 سال پہلے یہ ہواؤں میں اڑنے کا تصور، یہ جہازوں پہ انسان جاتے نہیں، راکٹوں پہ بیٹھتے نہیں، یہ حج کرنے، اللہ نے اس دور میں کہا تھا ہم نے انسان کو ایسا بنایا ہے، یہ ہواؤں میں اڑنے والا ہے، اور یہ پانیوں کے اوپر بھی اس کی حکمرانی ہوگی، بڑے بڑے جہاز اور شپ بنائے ہوئے ہیں یہ انسان کے لیے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انسان کے لیے ہم نے بڑی پاکیزہ خوراک اور اعلیٰ قسم کی چیزیں بنائیں، یہ امب ہے، یہ انار ہے، یہ امرود ہے، یہ کیلا ہے، یہ سبزیاں ہیں، یہ پھل ہیں، یہ پھول ہیں، یہ طرح طرح کے رنگ ہیں، یہ صرف اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے بنائے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بڑی مخلوقات کے اوپر انسان کو فضیلت دی۔ انسان کی فضیلت میں بڑی بڑی جو چیزیں ہیں، یہ آج کے بعد انشاءاللہ کچھ بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ دنیا میں جس قدر بھی غور کر لیں، اوپر نیچے ادھر ادھر ساری، یہ واحد مخلوق ہے جو لباس پہنتی ہے۔ کوئی مجھ، کوئی گاں، کوئی کتا، کوئی بلا، کوئی شیر، کوئی ببرجے، کوئی ہاتھی، کوئی مچھلی، کوئی فلانا، لباس جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اتارا ہے، اور یہ بات کہی ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، بنی آدم میں نے تیرے لیے لباس بنایا ہے، یہ تیرے وجود کو ڈھانپتا ہے، شرمگاہ کو، اور تجھے، اور تو لباس پہن کے سونا لگتا ہے۔ اللہ نے یہ لباس کی جو نعمت ہے یہ انسان کے لیے، دیکھ لیں کسی جانور کو پہنتا کوئی؟ ببر شیر بھی نہیں پہنتا، کوئی بھی نہیں۔ پھر ایک انسان کے اوپر اللہ نے ایک اور فضل اور کرم کیا ہے کہ یہ دنیا میں دیکھ لیں، ساری مخلوقات میں واحد مخلوق ہے جو کھانا پکا کے کھاتا ہے۔ مخلوقات ایسی ہیں ساری جو ہیں، جو مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، لیکن اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ فوقیت دی ہے، اپنی مرضی کے طرح طرح کے کھانے، پاکستانی، دوسرے، انڈین، یہ امریکن، فلانا، چائنی، جو طرح طرح کے بنا کے کھاتا ہے۔ یہ ہم نے عقل دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں نے عقل دی ہے انسان کو، اس کو کیا پتا تھا کیا کرنا ہے۔ پھر انسان کی ایک خوبی یہ ہے
کہ ساری مخلوقات میں غور کر لیں، یہ واحد مخلوق ہے جو چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ کسی مخلوق میں آپ نے دیکھ لیں سوئی بھی نہیں بنائی، انسان نے طرح طرح کی چیزیں زمین میں یہاں تک کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے جہاز، فلاں کھانے، بڑے آنے جانے کا پتہ نہیں کیا کچھ، انسان یہ واحد مخلوق ہے جو ایجادات کرتی ہے، انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں۔ ایسی خاص مخلوق ہے کہ ساری کائنات ہے نا، جو ساری کائنات، اس کا منہ انسان کی طرف ہے۔ کیسے؟ سورج اگر اللہ نے بنایا ہے تو انسان کو گرمی پہنچانے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے۔ چاند بنایا ہے تو انسان کے لیے بنایا ہے، اور اگر فصلیں بنائی ہیں تو انسان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تو ساری کائنات میں دیکھ لے، ہوائیں ہیں تو انسان کے لیے، بادل ہے تو انسان کے لیے، بارش ہے تو انسان کے لیے، ساری کائنات ہی انسان۔ یہ کوئی خاص مخلوق ہے۔ ہمارے ایک شاعر تھے، کبھی کبھی وہ نا بڑی مسجد میں آیا کرتے تھے، مولانا محمد اسماعیل سلفی والی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور کبھی کبھی ٹالی والی مسجد میں بھی آیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، او تاریاں دے بلدے نہیں چراغ تیرے واسطے، اوے میویاں دے لدے ہوئے نہیں باغ تیرے واسطے، اوے امب تیرے لئی نہیں انار تیرے واسطے، او کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، او مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نہیں شہد تیرے واسطے، اوے گھاہ اُتے پیندی ہے تریل تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، او کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے۔ یہ اللہ نے اس انسان کو ایک خاص قسم کا بنایا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں اتنا پیار ساری کائنات انسان کے لیے، اور ساری چیزیں، نعمتیں، کھانا، عقل، شعور، اتنا کچھ دے کے وجہ کیا ہے؟ ساری مخلوقات میں یہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، واحد مخلوق ہے۔ حدیث میں آتا ہے فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا جب جنت دیکھی نا، اللہ نے جنت بنوائی، یا اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ ایک مخلوق ہے انسانوں کی، اس کے لیے میں نے بنانی، تو یا اللہ ہم جو کوئی قیام میں کھڑا ہے تو جب سے کھڑا ہے کروڑوں اربوں سالوں سے قیام میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی ہمارے لیے کیا؟ وہ تم اس قابل نہیں، یہ جنت اس کے لیے بنائی ہے جس کو میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑا کمال دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ انسان کے کمالات جو ہیں اگلی پھر درسوں میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بھائی